الحسنى. قرآن پاک نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، پس تم اس کو پکارو انہی ناموں کے ساتھ. خود سورت فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس سے پہلے توسل بالاسماء الحسنی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توسل بالاسماء الحسنی. اس کی بہت ساری مثالیں، میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ دعا مانگنی تھی، اللہ کی صفتوں سے توسل کیا انہوں نے. پہلے اللہ کی صفتوں کا ذکر کیا اور پھر انہوں نے اپنی دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، سورت یوسف اور آیت نمبر ہے 101. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ دعا مانگنی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لیکن توسل کیا اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں کے ساتھ. پہلے صفات خداوندی کا ذکر کیا اور پھر اپنی دعا پیش کی. یہ ابھی ہم نے سورت آل عمران میں پڑھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کہتے 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 آخر میں آ کے کہنا ہے فقض حاجتی، ان صفتوں والے میرے مولا میری فلاں حاجت کو کیا کر دے پورا. توسل بالاسماء الحسنی. دوسری قسم لکھیے جی توسل بالاعمال الصالحہ. توسل بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کا وسیلہ پکڑنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اعمال صالحہ کے ذریعے اور اس ذریعے سے توسل کرنا. اور وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ نبی پاک نے ذکر کیا اور بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا، جو ایک غار میں آ گئے تھے اور غار کے منہ پر پتھر آ گیا تھا اور موت یقینی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کوئی اپنا عمل ایسا ہو جس پہ ناز ہو وہ پیش کرو رب کے سامنے اور دعا مانگو. ایک نے عمل اپنے والد کی فرما برداری، دوسرے نے وہ اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتا تھا وہ، تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا. اور یا اللہ اگر یہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو نجات دے دے. پتھر سرکتا چلا گیا، سرکتا چلا گیا، غار کا دہانہ کھل گیا. تو توسل بالاعمال الصالحہ، اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر بندے کو ناز ہے تو دعا میں اس عمل کا واسطہ دے کر کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تیسری قسم جی توسل بالاحیاء. توسل بالاحیاء، زندہ حاضر بندے سے دعا کی درخواست کرنا.
तवस्सुल बिल अहया जी, जिंदा हो, हाजिर हो, मौजूद हो, सामने हो, उस जिंदा बंदे से दुआ की दरखास्त करना। इमाम साहब मेरे लिए दुआ करो, पीर जी मेरे लिए दुआ करो, मौलाना मेरे लिए दुआ करो, ये जायज है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तवस्सुल बिल अहया, इसकी बड़ी दलीलें हैं कुरान पाक में भी और इसकी बड़ी दलीलें अहादीस में भी। मैं सिर्फ एक आयत पेश करूंगा तवस्सुल बिल अहया पर, और वही आयत है जिसको वसीले के मुहिब लोग जो हैं अपने दलील में पेश करते हैं, मैं उसको अपनी दलील में पेश करना चाहता हूं। वो इसे अपनी दलील के तौर पर पेश करते हैं, वो आयत मैं पेश करता हूं, लेकिन मैं अहादीस की चंद बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, तवस्सुल बिल अहया जो है ना, किसी जिंदे बंदे से दुआ की दरखास्त करना, ये बड़ा आदमी छोटे को कहे और छोटा आदमी बड़े को कहे, ये नहीं है कि मुरीद ही पीर को कहे, मुक्तदी ही इमाम को कहे, ना, कभी कभी इमाम भी मुक्तदी को कहे और पीर भी अपने मुरीद को कहे कि मेरे लिए क्या कर, दुआ कर। इन दोनों का सबूत अहादीस में सहाबा किराम नबी पाक से दरखास्त किया करते थे, या रसूल अल्लाह मेरे दें, मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ कर दें। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया था, मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ कर दें। एक सहाबी जुमे के दिन आ गया, सामने दरवाजे पे खड़ा हो गया, आप खुतबा दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह बारिशें बंद हो गई हैं, अब तो चौपाए भी मरने लगे हैं, दुआ कीजिए। आपने खुतबे के अंदर दुआ की, बारिश बरसने लगी। बारिश की दुआ के लिए सहाबा दरखास्त करते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी वालदा के लिए कहा, आपने दुआ की उनके लिए। और कभी कभी बड़ा आदमी जो है वो छोटे आदमी को कहे कि तू मेरे लिए क्या कर, दुआ कर। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उम्रे पे जाना चाहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आए कि मैं बैतुल्लाह की तरफ जा रहा हूं। नबी पाक ने फरमाया, अशरिकना या अखी फी दुआए का, बैतुल्लाह में जाके अपनी दुआओं के अंदर हमें भी शरीक करना। नबी पाक किसको कह रहे हैं? हजरत उमर को कह रहे हैं। बड़ा छोटे को कह रहा है कि हमें अपनी दुआओं में जा शरीक करना, या आपने फरमाया कि हमें अपनी दुआओं में न भूल जाना, हमें याद रखना अपनी दुआओं में। मुस्लिम की एक हदीस है, नबी पाक ने फरमाया, जो तुम में से उवैस करनी को मिले तो उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ किया करे। बड़ा आदमी छोटे से दुआ की दरखास्त करे, छोटा आदमी बड़े से दुआ की दरखास्त करे, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आइए अब जरा उस आयत को देखते हैं जो हमारे दोस्त वसीले पर और इस्तिशफा पर उसको पेश करते हैं। सूरत निसा है और आयत नंबर है 64। हम इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आज इसके मफहूम बयान कर रहे हैं, उस वक्त हम इसका तर्जमा कर देंगे। आयत नंबर क्या है जी? 64, सूरत निसा की आयत नंबर 64। वमा अरसलना मिन रसूलिन, और नहीं भेजा हमने कोई रसूल, इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, मगर इसलिए भेजते थे कि उस पैगंबर की इताअत की जाए, उसकी फर्मा बरदारी की जाए अल्लाह के हुक्म से। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, और अगर वो मुनाफिक आ जाते जब उन्होंने जुल्म किया था अपने आप पर, जाऊ का, वो आपके पास आ जाते, फस्तगफरुल्लाह, पस वो बख्शिश मांगते अल्लाह से, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अल्लाह के रसूल भी उनके लिए बख्शिश मांगते,
لوجدوا توابا رحیما، تو وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ توسل بالاحیاء اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ منافق جنہوں نے شرارتیں کی تھیں وہ آپ کی خدمت میں آ جاتے، خود بھی دعا مانگتے، مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا۔ تو یہ توسل بالاحیاء ٹھیک ہے کہ نبی پاک ان کے لیے دعا مانگ لیتے کہ یا اللہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو ان کو معاف کر دے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں آیت عام ہے، اشاعت التوحید والوں نے اسے زندگی کے ساتھ کیوں مقید کر دیا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی بات ہے؟ تو قرآن کوئی آپ کی زندگی کے لیے آیا ہے؟ قرآن کو محدود کر دیا اشاعت والوں نے، یہ تو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اب بھی یہ حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اب بھی یہ حکم ہے جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول۔ تو نبی پاک کی قبر منور پہ جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کے دربار میں آیا ہوں، اور قرآن میں ہے کہ جب کوئی ظلم کر لے تو آپ کے پاس آئے، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس کو کہتے ہیں استشفاء، استشفاء طلب شفاعت۔ استشفاء کا کیا معنی ہے؟ طلب شفاعت، یعنی آپ کی شفاعت کو طلب کرنا کہ ہمارے حق میں شفاعت کریں، ہمارے حق میں دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ لوگ کہتے ہیں قرآن عام ہے، حکم عام ہے آپ کی زندگی میں بھی اور بعد از وفات بھی، اس لیے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اب قبر منور پہ جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ جائز ہے اور اس آیت سے ثابت ہے۔ پہلی بات تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس کا سیاق دیکھیں، سباق دیکھیں، پیچھے کیا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ واقعہ کیا ہوا؟ ایک منافق کلمہ گو نہیں گو کلمہ گو اور ایک یہودی کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا کہ بھائی دیکھ تمہارے نبی کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ منافق جھوٹا تھا، یہودی اس معاملے میں کیا تھا؟ سچا تھا، حق پر تھا۔ اس معاملے میں یہودی کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نبی کو میں مانتا تو نہیں ہوں، لیکن اس نبی کی عدالت سے فیصلہ ہمیشہ حق کا ہوگا، انصاف کا ہوگا، عدل کا ہوگا، وہ زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ اس یہودی کو بھی یقین تھا اور اس منافق کلمہ گو کو بھی یقین تھا کہ فیصلہ حق کا ہو جانا ہے، میرے خلاف ہو جانا ہے، وہاں میری دال نہیں گلنی، نہ سفارش چلنی ہے نہ رشوت چلنی ہے۔ تو یہ جو کلمہ گو تھا اس نے اس یہودی سے کہا بجائے نبی پاک سے فیصلہ کروانے کے تیرے عالم کعب ابن اشرف سے نہ کروا لیں، کعب ابن اشرف سے نہ کروا لیں۔ یہودی بڑا حیران کہ تو انہیں نبی مانتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، فیصلہ کروانے کے لیے کعب ابن اشرف، یہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، فیصلہ کروانے کے لیے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، میرے نبی کی طرف نہیں آتے، جو اللہ نے اتاری ہے وہی اس کی طرف نہیں آتے اور شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ چنانچہ بادل ناخواستہ اس منافق کو نبی پاک کے پاس آنا پڑا۔ آپ نے دونوں کی بات سنی، یہودی سچا تھا،
آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور اس کلمہ گو کے خلاف فیصلہ کیا۔ باہر نکلے تو وہ کلمہ گو کہنے لگا یار فیصلہ تو ہو گیا ہے، ذرا عمر کے پاس بھی نہ چلے جائیں، وہاں ذرا معاملہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ کیا فیصلہ کر۔ اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے، یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، جو بھی ہو تو میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہاں کچھ مجھے راستہ مل جائے نکلنے کا اور میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ یہودی سچا تھا، اس نے کہا چلو چلیے۔ چنانچہ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو یہودی کہنے لگا جی ہمارا جھگڑا ہے، آپ ایک بات پہلے سن لیں، ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے، معاملہ رکھا تھا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اس کو اعتبار نہیں آتا۔ اس نے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لی اور اس منافق کی گردن قلم کر دی، فرمایا ہا قضا اقضی، میں فیصلہ کروں گا اسی طرح اس بندے کا جو میرے نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوگا، اس کا میں اس طرح فیصلہ کروں گا۔ منافقین نے استغاثہ کر دیا کہ عمر نے ہمارا بندہ مارا ہے، استغاثہ کرو، اور اگر وہ یہ کہیں کہ نبی کے فیصلے کے بعد تم عمر کے پاس کیا لینے گئے تھے، تو کہنا ہم تو اس لیے گئے تھے کہ وہ صلح کروا دیں، رسائی کروا دیں، فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے گالی نہیں سنی، انہوں نے تلوار لی، بندہ مار دیا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر اس بات پہ قسم بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا دینا قسم بھی کہ ہماری یہ نیت نہیں تھی، ہم بالکل سچے ہیں، سارا قصور حضرت عمر کا ہے اور ہم کلمہ گو تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ظالم لوگ جنہوں نے نبی پاک کے فیصلے کو نہیں مانا، بجائے اس کے کہ وہ رات کو اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کے میٹنگیں کرتے، مشورے کرتے کہ صبح ہم نے نبی پاک کے پاس جا کے یوں جھوٹی قسمیں اٹھا لینی ہیں، اس کی بجائے وہ نبی پاک کے پاس آ جاتے، خود بھی اس جرم کی معافی مانگتے اور اللہ کے نبی سے کہتے اور نبی پاک بھی ان کے لیے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے قصور کو کیا کر دیتا، معاف۔ اس معاملے میں یہ آیت اتری ہے، ایک خاص واقعہ ہے، اس کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی آدمی، کوئی آدمی جذبات میں جذباتی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ادھر تو اشاعتی کہتے ہیں قرآن 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 قرآن، ادھر یہ آیت آئی ہے تو اس کو زندگی میں بند کر دی ہے، جی یہ قرآن کوئی نبی پاک کی زندگی کے احکام لایا تھا، پھر لوگوں کو کہیں گے دیکھو جی قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، یہ نبی پاک کی زندگی دی گل ہے یا عام ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں جی عام ہے، تو نے کہا پھر یہ بھی عام ہے نا، تو یہ وہ کہتے ہیں میں ادھر ادھر نہیں جاتا، میں یہیں رہتا ہوں۔ اس سے اگلی آیت دیکھتے ہیں، ذرا پڑھیے گا اگلی آیت، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 65، فلا وربک، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم مومن ہیں، اور عمر نے ایک مومن بندے کو مارا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو مارا ہے، اور حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ایک کافر کو مارا ہے، وہ کافر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فلا وربک، میرے پیغمبر قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ تجھے جج مانے، یہاں تک کہ تجھے حاکم مانے، یہاں تک کہ تجھے ثالث مانے، فی ما شجر بینہم، ان معاملات میں جن معاملات میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ اپنے دلوں میں تنگی بھی نہ پائیں، مما قضیتا، تیرے فیصلے سے، ویسلموا تسلیما، اور تیرے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ یہ آیت بھی عام ہے، بولی اب حکم ہے کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو تو ہم نبی پاک کے پاس جائیں اور ان کو ثالث مانیں، اب ہمارے درمیان اختلاف ہو تو ہم نبی پاک کو جج مانیں، نبی پاک کو حاکم مانیں۔ کیا یہ حکم آج ہے کہ نبی پاک کے پاس جانا ہے اور نبی پاک سے جا کے ہم نے فیصلہ کروانا ہے؟
اگر اس آیت میں حکم عام ہے تو پھر یہ بھی حکم عام ہے. جو بندے فیصلے دنیاوی عدالتوں سے کرواتے پھرتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اس سے بھی ایک زبردست دلیل دے دیتا ہوں جی. سورت ہے، نکل بھائی، سورت ہے جی ممتحنہ، آیت نمبر ہے 12. انشاءاللہ آپ کے سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی اور مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. بالکل وہی لفظ ہوں گے، جاؤ کا، انہوں نے ظلم کیا تو یہ تیرے پاس آتے، تو ان کے لیے بخشش مانگتا. آیت عام ہے، آیت نمبر 12 ہے جی. یا ایھا النبیو، اے میرے پیغمبر، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، آپ بیعت کرنے کے لیے کس شرطوں پر؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. آگے چلیے، ولا یاسینک فی معروف فبایعہن، تو میرے پیغمبر ان کو بیعت کیا کر. واستغفر لہن، اور ان کے لیے بخشش بھی مانگ. اذا جاءک المؤمنات، یہ حکم اب بھی ہے. کیوں بھائی اب نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ حکم کوئی نبی اس زمانے کے لیے تھا. اب بھی عورتوں کو چاہیے کہ وہ نبی پاک کے پاس جائیں اور نبی پاک سے کہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں نا ٹھیک؟ تو پھر یہ حکم جو تھا یہ اس زمانے کے ساتھ نبی پاک کی زندگی کے ساتھ تھا کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں ان شرائط پر جس طرح ان عورتوں کا آنا نبی پاک کی زندگی کے ساتھ خاص تھا. اسی طرح دعا کی درخواست کرنا اور نبی پاک کا دعا مانگنا یہ بھی نبی پاک کی زندگی تک تھا. یہ تو میں نے قرآن پاک سے صرف 2 آیتیں پیش کی ہیں. آپ اگر تھوڑی سی محنت کریں تو پتہ نہیں کتنے حکم ایسے نکل آئیں جو آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھے اور آپ کی وفات کے بعد وہ حکم خاص نہیں رہے امت کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا تیسرا استدلال اس میں یہ ہے، 1,18,000 صحابہ میں سے مستند صحیح روایت کے ذریعے، مجہول نہ ہو، ان رجل نہ دیہاتی آدمی آیا، نہ دیہاتی آدمی آیا نبی پاک کی قبر کے اوپر گر گیا، مٹی اوپر ڈالنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا جی وہ قرآن میں آیا ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آئیں، میں آ گیا ہوں. تو قبر سے آواز آئی چل تجھ بخشا گیا ہے. نہ یہ نہیں. کیوں جی؟ قبر پہ گرنا، چمٹنا، مٹی اوپر ڈالنا جائز ہے؟ یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے. قبر کے ساتھ چمٹ جانا، مٹی اوپر ڈال لینا صحیح مستند، اس پر جرح نہ ہو، مجہول نہ ہو، اس کے راوی کذاب نہ ہو. 1,18,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا عمل، ایک
جس نے نبی پاک کی قبر پہ آ کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، یا اس نے نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی ہو، کسی ایک صحابی کا عمل ثابت کرو، قیامت کی صبح تک دنیا